کراچی آپریشن دھواں طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور مقابلے میں جرائم پیشہ ہلاک بھی ہو رہے ہیں۔ کراچی والے مجموعی طور پہ سکون کا سانس لے رہے ہیں اور اسی دوران ایک اہم پیش رفت میں اب سے تھوڑی دیر قبل لیاری امن کمیٹی کا ایک اہم شخص ظفر بلوچ کو لیاری میں ہی نامعلوم افراد نے گولیاں مار کے ہلاک کر دیا۔ حکومت کی معاشی ساکھ بری طرح سے متاثر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں تیزی سے قدر کھو رہا ہے۔ دوسرے روز مسلسل 1 روپے کی قدر میں کمی آئی ہے۔ اب ایک ڈالر کے مقابلے میں روپیہ 107 روپے کا ہو گیا ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت طالبان اور عسکریت پسندوں کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتی ہے۔ اس کا جواب ہم پوچھیں گے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے۔ آج اسلامی نظریاتی کونسل نے تجویز کیا کہ توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگانے والے کے لیے بھی وہی سزا ہونی چاہیے جو توہین رسالت کرنے والے کی۔ پاکستان اور ترکی ایک قوم دو ریاستیں ہیں، وزیر اعظم نواز شریف نے کہا اور آج ترکی کا کامیاب دورہ مکمل کیا۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ کراچی والوں کے لیے اطمینان کے لمحات ہیں۔ کئی دنوں سے کراچی کی جرائم کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے اور اس کی بڑی وجہ وہ آپریشن ہے جو کہ شروع کیا گیا اور اب وہ دھواں دار طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ رینجرز اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں اور کراچی کے ہر اس علاقے میں رینجرز کے دستے چھاپے مار رہے ہیں جہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں جرائم پیشہ چھپے ہوئے ہیں۔ یہ کارروائیاں اب کراچی سے نکل کے پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی پہنچی ہیں، کیونکہ جیسے ہی کراچی میں کارروائیاں ہوئی، کراچی کے جرائم پیشہ کراچی سے نکل کے دوسرے شہروں میں منتقل ہوئے، لیکن پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے، باقی انٹیلیجنس ایجنسیز ان کا پیچھا کر رہی ہیں، جس کے نتیجے میں کل شام لاہور سے لیاری کے ایک اہم جرائم پیشہ شخص امین بلیدی کو گرفتار کیا گیا اور اب آج مری کے ایک ہوٹل سے اور ایک گیسٹ ہاؤس سے کوہ مری سے گرفتاریاں کی گئیں 12 افراد کی، جن کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ سب کے سب کراچی کے جرائم پیشہ گروہ سے وابستہ تھے اور ان تمام افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ رینجرز کی کارروائیاں بھرپور طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں اور اب سے تھوڑی ہی دیر قبل ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ لیاری امن کمیٹی کے ایک اہم شخصیت ظفر بلوچ کو لیاری کے بزنجو چوک میں گولیاں مار کے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق 4 موٹر سائیکل پر سوار 8 حملہ آوروں نے بزنجو چوک پر ظفر بلوچ کی گاڑی کو گھیرا اور اس پر حملہ کیا، جس کے بعد اطلاعات کے مطابق ظفر بلوچ اس واقعے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ظفر بلوچ کا نام آتا رہا ہے۔ سن 2011 میں ان کی گرفتاری ہوئی تھی اور اس کے علاوہ اب سے تھوڑی دیر قبل اطلاع آئی تھی کچھ دنوں قبل کہ ان پر گرینیڈ حملہ بھی کیا گیا ہے۔ لیاری کے بعض علاقے اور بعض گروہ سمجھے جاتے ہیں کہ کراچی کے جرائم کی دنیا کے سب سے اہم وہاں پہ سرگراں رہتے ہیں اور کراچی میں خاص طور پہ بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کے کئی اہم کردار لیاری کے چند علاقوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اب کارروائی ہو رہی ہے جس میں لیاری میں بھی کارروائی ہوئی ہے اور آج اس سلسلے میں لیاری کے بغدادی کے علاقے میں رینجرز کی ایک بڑی کارروائی میں ہلاکتیں ہیں۔ رینجرز کی اور پولیس کی مؤثر کارروائیوں کے نتیجے میں شہر کی صورتحال مجموعی طور پر بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے اور یہ ایک بڑی اچھی ابتدا ہے۔ اس حوالے سے آج کی تازہ ترین معلومات حاصل کرتے ہیں اور جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ طلحہ ہاشمی نے۔ طلحہ، سب سے پہلے آج کا اہم ترین واقعہ، اب سے چند لمحات قبل ہونے والا لیاری کا واقعہ جس میں ظفر بلوچ کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ظفر بلوچ کون تھے اور یہ ہلاکت کس طرح سے ہوئی ہے؟ کامران صاحب، اب سے کچھ دیر پہلے کی اطلاعات ہے کہ لیاری میں بزنجو چوک، جہاں پر اس سے قبل رمضان کے آخری دنوں میں ایک دھماکہ بھی ہوا تھا، اسی جگہ سے کچھ دور فائرنگ کی گئی ہے موٹر سائیکلیں سے جنہوں نے فائرنگ کی اور ظفر بلوچ جو کہ لیاری امن کمیٹی کے اہم رہنما بھی تھے، اس سے قبل پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے جنرل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، ان پر فائرنگ کی گئی اور ان سمیت جو 2 افراد شدید زخمی ہوئے۔ ان آفیشیل جو خبریں آ رہی ہیں، جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کے مطابق وہ دونوں افراد ایکسپائر ہو گئے ہیں، ان کی باڈیز اس وقت لیاری جنرل ہاسپٹل میں ہیں، تاہم آفیشیلی اس کو کنفرم نہیں کیا جا سکتا۔ میری ایس ایس پی سٹی سے بات ہوئی ہے، رینجرز آفیشل سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان آفیشیل جو انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں، لیکن آفیشیلی اس کو ڈاکٹرز ہی کنفرم کریں گے۔ ظفر بلوچ خاصے اہم سمجھے جاتے تھے جو لیاری امن کمیٹی ہے اس کے لیے بھی، اور یہ ماضی میں پیپلز پارٹی کے عہدیدار بھی رہ چکے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آج کی دوسری جو رینجرز کی بڑی مؤثر کارروائیاں ہیں اس کا ایک ہمیں ایک احاطہ دیں۔
कामरान साहब, पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाइयाँ चल रही हैं, क्योंकि अब जो रेंजर्स है वो पुलिस के साथ असिस्ट करके कार्रवाइयाँ कर रही है। आज शाम में जो लियारी का शाबेग लेन है वहाँ पर रेंजर्स और पुलिस से एक मुश्तरका ऑपरेशन किया था, और इस पर मेरी बात हुई थी SSP सिटी फैसल बशीर मेमन से। उनका था कि इसमें गैंग वॉर से ताल्लुक़ रखने वाले जब्बार जेंगू ग्रुप के 3 जो मुल्ज़िमान थे वो इसमें हलाक हुए हैं, 6 को गिरफ्तार किया गया है। और जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है, वो ये क्लेम करते हैं कि ये जो अफराद आज हलाक हुए थे मुल्ज़िमान, ये टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, अगवा पराई तावान समेत दीगर वारदातों में मुलव्विस थे। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर रेंजर्स ने कार्रवाइयाँ की थी और तकरीबन 30 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया है, और उनके पास से असला और दीगर जो एमुनेशन है वो भी बरामद किया गया है। अच्छा, एक बड़ी कार्रवाई मंगोपीर तहरीक तालिबान के मुंसलिका लोगों के खिलाफ बताया गया है। जी बिल्कुल कामरान साहब, ये मंगोपीर का इलाका सुल्तानाबाद, गुज़िश्ता रात वहाँ पर CID, रेंजर्स और हसास इदारे ने एक मुश्तरका कार्रवाई की थी जिसमें पुलिस का मुकाबला चलता रहा। उसमें कलदम तहरीक तालिबान के हकीमुल्लाह महसूद ग्रुप के एक अहम और मुबैना दहशतगर्द हज़रत अली को वहाँ पर उसमें हलाक किया गया। और इस हवाले से जो ऑफिशल्स हैं वो ये बताते हैं कि हज़रत अली शहर में होने वाली मुतादिद जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उसमें मतलूब रहा था। इसके अलावा इसके कुछ दीगर साथी थे जो कि उस ऑपरेशन में वहाँ से फरार हो गए। अच्छा तलहा, ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं कल लाहौर में और आज कोहे मरी में, इसके बारे में भी मालूमात मिली है, क्योंकि ये भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट समझी जा रही है। जी बिल्कुल, जो लाहौर में आज से 2 रोज़ कबल कार्रवाई हुई थी, अमीन बुलेदी समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। इस हवाले से मेरी बात हुई है कराची पुलिस चीफ शाहिद अयाज से। उनका एक कहना है कि ये मर्डर के, टारगेट किलिंग के और जो वारदातें हैं उनकी 30 से ज़ायद वारदातों में मतलूब था, और इसको राहदारी पर हासिल कर लिया। राहदारी रिमांड से जो लाहौर पुलिस है उससे ले लिया गया है, उससे कराची लाया जा रहा है। जबकि जो दूसरी कार्रवाई मरी में की गई है, जो होटल और रेस्ट हाउस पे 14 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, इनमें से 12 का ताल्लुक कराची से ही है। इस पर भी कराची पुलिस चीफ का ये कहना है कि अहम गिरफ्तारियाँ हैं, तो हम वो इनकी शिनाख्त अभी शो नहीं कर सकते। तो हम ये ज़रूर उन्होंने कहा है कि ये अहम गिरफ्तारियाँ हैं और जो अहम वारदातें हैं उसमें मतलूब ये अफराद थे, कराची में ऑपरेशन के डर से भाग के वहाँ पे चले गए थे। अब वहाँ पर जो हसास इदारे हैं उनकी मदद से इन्हें गिरफ्तार किया गया और इन्हें कराची लाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी। हसास इदारे यानी कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, हुकूमत का तरतीब दिया हुआ निज़ाम जिसमें पाकिस्तान की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज, रेंजर्स और पुलिस मिल के कराची को जराइम पेशा अफराद से आज़ाद कराने की मुहिम पर निकले हुए हैं। कराची वाले दुआएं दे रहे हैं और उसके असरात भी नज़र आ रहे हैं। और इसी हवाले से ये देखने में आया है कि पुलिस मुतहर्रिक हो गई है और बड़ी मौसर कार्रवाइयाँ हुई हैं पुलिस में। हालिया तब्दीलियों के बाद देखने में यह आया है कि ऑपरेशन बहुत धुआंधार तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिसके असरात भी चारों तरफ नुमाया होते चले जा रहे हैं। मगर बहरहाल ये अभी इब्तदा है, बहुत कुछ अभी होना बाकी है, मगर कराची वालों की दुआएं हर सूरत में साथ हैं। इस सिलसिले में अहम और भी डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस हवाले से CID पुलिस, जो कि पुलिस का इंटेलिजेंस का इदारा है, उसने उन लोगों के फहरिस्त जारी कर दी है, उनके नाम जारी कर दिए हैं जो मतलूब हैं, जो कि दहशतगर्द हैं, टारगेट किलर्स हैं या बड़े अहम जराइम पेशा लोग हैं। इस सिलसिले में भी एक बहुत अहम आज ही पेशरफ्त हुई है। इसकी मालूमात हमें देंगे हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सैयद आरफीन। बताइएगा कि क्या इस सिलसिले में मालूमात है हमारे पास और क्या ये पेशरफ्त हुई है? कामरान साहब, जो पेशरफ्त है उसके हवाले से 13 कलदम तंजीमों के लोग हैं जो कि इस वक्त रेड बुक का जो इजरा किया गया है वो इसमें शामिल है। इसमें 98 दहशतगर्द उसमें शामिल है। इसमें कलदम तंजीमों का नाम लिया गया, उसमें कलदम लश्कर जंगवी, कलदम सुबह सहाबा पाकिस्तान, कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, कलदम हरकतुल जिहादुल इस्लामी अल आलमी, इसके अलावा कलदम सुबह मोहम्मद, कलदम पासबान इस्लाम और इसके अलावा दीगर तंजीमें हैं जिनके लोग इसमें शामिल हैं। इसमें यह भी बताते चलूँ कि सबसे अहम जो इसमें दहशतगर्द जो पहले नंबर पर रखा गया है वो मतीउर रहमान का नाम है, जिसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो 10 लाख रुपए, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो 1 करोड़ रुपए इनाम रखा गया है। इस तमाम ये रेड बुक का इजरा इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को पता चल सके, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं, उनको पता हो कि कौन दहशतगर्द किस किस्म की सरगर्मियों में इन्वॉल्व है। इसके अंदर जो दहशतगर्द इन्वॉल्व होते हैं जिनका नाम इसमें शामिल है, उसमें उनका तमाम मालूमात अता पता उनका मालूम होता है, वो किस तरह दिखते हैं, उनकी जिसामत कितनी होती है, उनकी
افیلیشن کس جماعت سے ہوتی ہے اور وہ کن کن دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ اس کے اندر ماضی میں گرفتار کیے گئے ہیں. یہ جو نیا چھٹا ایڈیشن CID سندھ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اس میں ان لوگوں کا نام نکال دیے گئے ہیں جو کہ اس میں بہت شکریہ. بہت اہم یہ بھی پیش رفت ہے. 98 لوگ جو کہ فرقہ وارانہ دہشت گردی اور دہشت گردی کے دوسرے واقعات میں ملوث ہیں، ان کے نام، ان کے عطا پتہ، ان کا جسمانی ساخت، یہ سب کچھ دے دیا گیا ہے. عام طور پہ اس کی تشہیر کر دی گئی ہے. ہر وہ چیز جس سے جرائم کی بے خبری ہو سکے، جرائم کا خاتمہ ہو سکے، اس طرف یہ سلسلہ جاری ہے. اور اس سلسلے میں پوری سیاسی حمایت بھی موجود ہے. متحدہ قومی موومنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، مگر سب سے زیادہ کراچی کے 2 کروڑ عوام یہ چاہتے ہیں کہ آپریشن چلے، ہر طرف ہو اور ہر علاقہ، ہر جماعت جس کے اندر جرائم پیشہ چھپے ہوئے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو اور کراچی کو جرائم سے آزاد کیا جائے. بہت مستحکم پیش رفت ہو رہی ہے اس حوالے سے اور ہم آپ کو بتاتے جائیں گے جیسے جیسے کراچی کی صورتحال انشاءاللہ تعالی بہتر ہوتی چلی جائے گی. خبر سے بریک ہے، لیکن اگر حالات اچھے نہیں ہیں تو پاکستان کی حکومت کی موجودہ معاشی ساکھ کی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی روپیہ اپنی قدر مسلسل کھوتے جا رہا ہے. 2 روز مسلسل 1 روپے کمی ہوئی ہے. اب ڈالر 107 روپے کا ہو گیا ہے. سنگین بات ہے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. حکومت کو 100 روز ہو گئے ہیں اپنی مدت 5 سالہ اقتدار کے. 100 روز کے بعد گو کہ مجموعی طور پہ مثبت ہے حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے مثبت تاثر ہے، لیکن ایک پہلو ایسا بھی ہے جو کہ تاریک نظر آتا ہے جس سے حکومت کی ساکھ، خاص طور پہ اس کی معاشی ساکھ بری طرح سے متاثر نظر آتی ہے. اور وہ پہلو ہے پاکستانی روپے کی تیزی سے کم ہوتی ہوئی قدر اور اس میں ڈرامائی کمی آتی چلی جا رہی ہے. آج دوسرے روز مسلسل پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مزید 1 روپیہ اپنی قدر کھو بیٹھا. دوسرے روز مسلسل یہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں آج اوپن مارکیٹ میں ایک ڈالر 107 پاکستانی روپیز کا مل رہا تھا جو تقریباً 3 ماہ قبل 100 روپے تک کا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 7% کمی آئی ہے پاکستانی روپے کی قدر میں، جو کہ بجائے خود ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہے اور ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ نہ صرف یہ کہ انتہائی تشویش کا باعث ہے مگر حکومت کی ساکھ بھی اس سے بری طرح سے متاثر ہوئی ہے. اسی کا اثر ہوا ہے پاکستانی روپے کی قدر دوسری کرنسیز کے معاملے کے حوالے سے بھی تیزی سے کم ہوئی ہے. اب ایک پاؤنڈ سٹرلنگ، برٹش پاؤنڈ سٹرلنگ تقریباً 170 روپے کا ہو گیا ہے. اسی طرح سے UAE کا درہم تقریباً 30 روپے کا ہو گیا ہے. پاکستانی روپے کی تیزی سے کم ہوتی ہوئی قدر پاکستان کے عوام میں بھی اس حوالے سے تاثر پیدا کرتی ہے کہ پاکستان کی معاشی پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہے جتنی کی بتائی جا رہی ہے اور معیشت کی مضبوطی کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ مارکیٹ اس کی گواہی نہیں دے رہی ہے. IMF کا پروگرام ہو جانے کے باوجود اور بیرونی اور دوسرے مالیاروں کے ساتھ پاکستانی معاہدوں کی اطلاعات کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ کو اس پر اعتماد نہیں ہے، ان خبروں پر اعتماد نہیں ہے. دوسری جانب لگتا ہے کہ کچھ سیاست بھی ہے اور کچھ بیوروکریسی کا کھیل بھی ہے جو کہ اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے. اطلاعات کے مطابق جب روپیہ اپنی تیزی سے قدر کھو رہا تھا، یعنی کہ ڈرامائی قدر کھو رہا تھا پچھلے 2 دن کے دوران، تو اسٹیٹ بینک کے گورنر غیر ملکی دورے پر تھے. مگر اس سے زیادہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ جو فارن ایکسچینج سنبھالنے کا اسٹیٹ بینک کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس وقت تر بتر نظر آتا ہے. اسٹیٹ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر فارن ایکسچینج جو کہ پچھلے ایک طویل عرصے سے کانٹریکٹ پہ کام کر رہے تھے، فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق انہیں مزید توسیع نہ دی جائے، جس کے بعد اچانک وہ گھر بیٹھ گئے ہیں. اور اس حوالے سے اب اسٹیٹ بینک کا یہ ڈپارٹمنٹ اس وقت ایک رڈرلیس شپ نظر آتا ہے، یعنی کہ وہ ناؤ جس کا کہ کوئی ملاح نہیں ہے. اور آج جب یہ روپیہ اپنی پوری قدر کھو رہا تھا تو اسٹیٹ بینک کے فارن ایکسچینج ڈپارٹمنٹ کا نہ سربراہ تھا اور نہ ہی اسٹیٹ بینک کے گورنر پاکستان کے اندر موجود تھے اور پاکستانی روپیہ تیزی سے اپنی قدر کھو رہا تھا. 7% کی کمی ہوئی ہے اور جس کا اثر کس طرح سے نمایاں ہوگا اور کاروباری جو ماحول ہے پاکستان کا وہ کتنا متاثر ہوگا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج
آج فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، پاکستان کے تاجروں کی سب سے بڑی تنظیم نے اس پر اپنے شدید افسوس اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔ زبیر ملک جو صدر ہیں FPCCI کے، انہوں نے اب سے تھوڑی دیر قبل ایک بیان میں کہا کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی گرتی قدر تشویشناک ہے، حکومت فوری اقدامات کرے، ملک میں بڑھتی ڈالرائزیشن ملک کی مفاد کے خلاف ہے، جس پر قابو پانے کے لیے حکومت اور مرکزی بینک کو فوری اقدامات کرنے ہوں گے۔ روپے کی مسلسل بے قدری اور افراط زر کی وجہ سے عوام نے اپنی بچت ڈالر میں کرنا شروع کر دی ہے۔ کمرشل بینکوں کے پاس مرکزی بینک سے زیادہ ڈالر جمع ہو گئے ہیں۔ حکومت سیاسی عدم استحکام ختم کر کے شفافیت کو یقین بنائے۔ شفافیت کے حوالے سے پہلی بار پوچھا گیا ہے اور FPCCI کے صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو شفافیت پہ یقین دلانا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ریزرویشن ہے۔ اسی دوران یہ افواہیں گرم ہیں کہ دراصل روپے کی قدر ایک منصوبے کے تحت کم کی جا رہی ہے اور اس کا تعلق ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی IMF کے ساتھ پاکستان نے جو معاہدہ کیا ہے۔ آج وزارت خزانہ کے اعلیٰ ترین ذرائع نے اس بات کی سختی سے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ روپے کی قدر کم ہونے کی مختلف وجوہات ہیں، جس میں سے حاجیوں کے لیے اس وقت جو طلب ہے ڈالر کی یا زر مبادلہ کی وہ ایک وجہ شامل ہے۔ دوسرے مسائل کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ صورتحال میں تبدیلی آئے گی اور تیزی سے حالات بہتر ہوتے نظر آئیں گے کل جب اسٹیٹ بینک کے گورنر پاکستان واپس پہنچیں گے۔ لیکن وہ پہنچیں گے اور اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی یہ نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ 100 دن کے دوران پاکستانی روپیہ 7% اپنی قدر ڈالر کے مقابلے میں کھو چکا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں جو مہنگائی موجود ہے، جس میں پچھلے 3 ماہ میں اضافہ ہوا ہے اور اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتا ہے کہ اس میں تیزی سے اضافہ ہوگا اگلے 3 مہینوں کے لیے۔ یہ پاکستان کی معیشت کے لیے کوئی اچھی خبر کسی صورت میں نہیں ہے اور حکومتی ساکھ کے لیے بھی۔ اس حوالے سے ماہرین کیا کہتے ہیں یہ پوچھیں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے معروف ماہر معاشیات اور کالم نویس اور حکومت پاکستان کی وزارت خزانہ کے سابق مشیر جناب ثاقب شیرانی نے۔ بہت بہت شکریہ ثاقب شیرانی صاحب۔ کتنی تشویش کی بات ہے کہ 107 روپے کا اب ڈالر ہو گیا ہے، 3 مہینے پہلے 100 روپے کا تھا۔ آپ کے خیال میں اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ کامران صاحب، اس میں میرا خیال ہے کوئی 2-3 چیزیں ہمیں اس مد نظر ان کو رکھنی پڑیں گی۔ پہلی بات ہے کہ ایک تو اسٹرکچرل ڈیفیسٹ ہے ہماری اکانومی میں فارن ایکسچینج کا۔ ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، ہماری جو انفلوز ہیں وہ کم ہیں، آؤٹ فلوز ہماری پروجیکٹڈ زیادہ ہیں۔ تو ایک اسٹرکچرل ایک ایشو ہے، مگر جو ایکسپلین نہیں کرتا ہے کہ یہ 3 مہینے میں اتنا پریشر کیوں آیا ہے، وہ ایک آن گوئنگ ایک ایشو ہے۔ اسپیکولیٹو ایشو بھی ہے، یہ ایک جو آپ نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کا بھی کچھ ٹیکٹیکل ایشوز ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہے۔ ایک اور چیز جو آپ نے زبیر ملک صاحب کا جو ذکر کیا، ان کی بات بالکل درست ہے۔ جو سب سے میرے نزدیک تشویشناک بات ہے کہ ڈالرائزیشن کا رجحان جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اور پچھلے 2-3 مہینے میں یہ نظر آیا ہے کہ ریل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشنز ہوں یا اور بڑی ٹرانزیکشنز ہوں، روپے کے بجائے جو سیلرز ہیں وہ ڈالرز مانگ رہے ہیں یا پاؤنڈ میں ٹرانزیکشنز مانگ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ڈالرائزیشن کا عنصر جو ہے یہ اسٹیٹ بینک کو بہت سختی سے اس کو اپروٹ کرنا پڑے گا۔ یہ اگر جڑوں میں بیٹھ گیا تو یہ بہت مشکل سے قابو میں آئے۔ اچھا شیرانی صاحب، پاکستانی کو یہ بتائیے کہ اس کی زندگی پہ کیا فرق پڑے گا؟ ایک عام پاکستانی، ہم کہہ رہے ہیں کہ $1 جو ہے وہ 107 روپے پاکستانی کا ہو گیا ہے، اب سے 3 مہینے پہلے صرف 100 روپے کا تھا۔ ایک عام پاکستان کا شہری اس سے کیسے متاثر ہوگا؟ سب سے پہلے بنیادی طور پہ تو افراط زر سے ہوگا، کیونکہ پاکستان کا سارا خام تیل، باقی مصنوعات جو ہماری آتی ہے، امپورٹ ہوتی ہے، وہ 3 مہینوں میں 7%۔ افراط زر سے آپ کا مطلب مہنگائی بڑھے گی؟ مہنگائی، بالکل، مہنگائی سے سب سے بنیادی چیز مہنگائی ہوگی، مگر آگے جا کے اور بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں جو بہت ڈینجرس ہوں گے، جو عام آدمی کو ڈائریکٹلی ہٹ نہیں کریں گے مگر انڈائریکٹلی اس کو متاثر کریں گے۔ فار ایگزامپل، اب اگر روپے کی قیمت اوپن مارکیٹ میں بھی اور انٹر بینک میں اگر فرق بڑھنا شروع ہو گیا تو ہماری جو ریمیٹنسز ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ بینکنگ سسٹم کے آنے کے بجائے وہ اوپن مارکیٹ کے تھرو آنا شروع ہوں گی اور اس سے مزید پریشر پڑے گا ایکسچینج ریٹ کے اوپر۔ تو یہ بہت ساری بنیادی چیزیں جس سے معیشت متاثر ہوگی، مگر لانگ رن میں جو سب سے اس کا خراب اثر ہوتا ہے، جس کی طرف آپ نے بھی نشاندہی کی، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کی کریڈیبلٹی اور اس کی انویسٹمنٹ پراسپیکٹس متاثر ہوتے ہیں۔
تو لوگ سوچیں گے کہ ہم روپے میں انویسٹ کریں یا ڈالرز میں ہی رکھ کے بہتر ہیں یا ملک سے باہر پیسہ لے جائیں. تو یہ کیپٹل فلائٹ اور ڈالرائزیشن کا جو رجحان ہے اس سے عام آدمی آف کورس لانگ رن میں متاثر ہوگا کیونکہ جابز نہیں کریٹ ہوں گی اور اکانومی گرو نہیں کرے گی. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ صورتحال بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ قدر کچھ حد تک بحال ہو، جیسے کہ ہم نے انڈیا میں دیکھا کہ تیزی سے قدر کھوئی اور پھر بحال بھی ہوئی. اس کے لیے آپ کے خیال میں کیا ہو تو یہ بحال ہوگی؟ دیکھیے تھوڑا سا ہمارا فرق ہے ہماری اور انڈین اکانومی میں کہ ان کی ایکسپورٹس نے کافی جلدی رسپونڈ کی ہے. ان کے وہ اسٹرکچرل ایشوز نہیں ہیں. ان کو تو ایکسچینج ریٹ نے بلکہ ایکسپورٹ سائڈ پہ بہت ہیلپ دی ہے، مگر ہمارے تو گیس کے، بجلی کے کنسٹرینٹس ہیں، لا اینڈ آرڈر کے کنسٹرینٹس ہیں، جس کی وجہ سے شاید اتنی تیزی سے ہماری اکانومی پازیٹیولی رسپونڈ نہ کر سکے. مگر کچھ چیزیں پہ آپ کو یاد ہوگا میں تقریباً سال سے کافی کرٹیکل ہوں، 1.5 سال سے اسٹیٹ بینک کی پالیسی کا، جو انہوں نے انٹرسٹ ریٹس کو کم کیا اور انہوں نے وہ ڈیفینسو ایکشن نہیں لی جو ہم اکثر 1990 کی دہائی کے بعد لیتے آئے ہیں روپے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. فار ایگزامپل انٹرسٹ ریٹس کو میرا خیال ہے 50 بیسس پوائنٹ کے بجائے کچھ عرصے کے لیے 150 یا 200 بیسس پوائنٹ بڑھانا چاہیے تاکہ لوگوں کا جو رجحان ہے ڈالر کی طرف وہ کم ہو، زیادہ مائل ہو، روپے میں رکھیں، انٹرسٹ ریٹ وہاں اچھا بہتر کمائیں. دوسرا میرا خیال ہے یہ ٹائم ہے کہ کچھ عرصے کے لیے 2-3 مہینے کے لیے جب تک صورت سٹیبل نہیں ہوتی ہے صورتحال، ہمیں کیش مارجنز لگانے چاہیے امپورٹ ایل سیز کے اوپر. ہمیں وہ ساری چیزیں کرنی چاہیے جو ہم کرتے رہے ہیں ان دا پاسٹ، اور بہت کم زر مبادلہ کے ساتھ بھی روپے کو ہم سٹیبل رکھ چکے ہیں پہلے. وہ اقدامات اس اسٹیٹ بینک نے نہیں کیے ہیں 1 سال سے. میرا خیال ہے یہ کوتاہی ہے. بہت بہت شکریہ جناب ثاقب شیرانی. پاکستان کے ایک عام آدمی کو کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں اپنی قدر کھو رہا ہے جیسا کہ مسلسل ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا اور جو اضافہ حالیہ دنوں میں دیکھنے میں آیا اس میں مزید اضافہ ہوگا. ظاہر ہے کہ یہ اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کے ایک عام شہری کے لیے بھی اور پاکستان کی معاشی ساکھ کے لیے بھی. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. تاثر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت میں نرم گوشہ ہے طالبان کے لیے، دوسرے عسکریت پسندوں کے لیے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جواب دیں گے کمرشل بریک کے بعد.